الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 10 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن بابرکت دن اس کائنات کی ماں، سادات کی نانی، حضور کی زوجہ، سرکار کی شریک حیات حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور اسی مناسبت سے میں اپنی عظیم ماں کی شان میں چند اشعار اور اس عظیم ماں کے فضائل و مناقب آپ کی سماعتوں کے نظر کیے دیتا ہوں۔ ہے عزم و ہمت کی جاں خدیجہ، خلوص نیت کی جاں خدیجہ، خدا نے تجھ کو وہ شان دی ہے، بنی تو امت کی ماں خدیجہ، وفا کی اعلیٰ مثال تم ہو، سلام تم پر ہو ماں خدیجہ، خدا کی رحمت کے پھول برسیں، خدا کی رحمت کے پھول برسیں، ہے تیری تربت جہاں خدیجہ، ہے تیری تربت جہاں خدیجہ۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے فضائل و مناقب بے شمار ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شریک حیات کہ جنہوں نے حضور کا قدم قدم پر ساتھ دیا ہے، جب حضور پر جناب جبریل امین علیہ السلام پہلی وحی لے کر آئے اور سرکار غار میں تھے، غار حرا میں، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب یہ وحی لے کر جناب جبریل حضور کے قلب اطہر پر، اس وحی کے ذریعے حضور کے دل پر وہ رعب طاری ہوا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر کب کبھی طاری ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ کر حضور نے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو چادر اڑا دی، حتیٰ کہ حضور کے قلب اطہر پر وہ جو رعب تھا وہ جاتا رہا۔ اور پھر میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو اس عظیم ماں نے کیسے پیارے جملے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ارشاد فرمائے، ذرا سنیے گا۔ حضرت خدیجہ کیا فرماتی ہیں حضور سے؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا بخدا۔ کیوں؟ اس لیے کیا فرماتی ہیں کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، اور راہ حق میں مصائب کو برداشت کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ حضرت خدیجہ نے حضور کا قدم قدم پر ساتھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے نازک، خوفناک اور کٹھن مرحلے میں جو ہستیاں حق کی پکار پر لبیک کہتی ہوئی سب سے پہلے حضور کی دعوت حق کو قبول کرنے کی سعادت سے سرفراز ہوئی اور یا ایھا الذین آمنو کا وہ مصداق بنی، ان میں سے پہلی عظیم ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ آپ ان میں ایک نمایاں نام، مجسمہ حسن اخلاق، پاکیزہ سیرت، بلند کردار، فہم و فراست، عقل و دانش سے سرشار، جود و سخا کی پیکر، صدق و وفا کی خوگر حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے کہ جو پروانوں کی طرح حضور پر نثار ہوتی رہی تا دم حیات۔ اللہ اکبر۔
اور حضور پر سب سے پہلے ایمان لانے کا اعزاز بھی حضرت خدیجہ ہی کو ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بعض فرماتے ہیں کہ حضرت جناب صدیق اکبر اور بعض کہتے ہیں حضرت خدیجہ، مگر مردوں میں تو جناب صدیق اکبر ہیں اور عورتوں میں حضرت خدیجہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سب سے پہلے صدیق اکبر سے پہلے ایمان لانے کا اعزاز حضرت خدیجہ کو ہے، اس لیے کہ جب سرکار پر پہلی وحی اتری تھی تو حضور نے حضرت خدیجہ سے آ کے ذکر کیا تھا، اور حضرت خدیجہ ہی تھی کہ جو سرکار پر سب سے پہلے ایمان لے آئی۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لوگوں کے تانوں سے کوئی سرکار کو معاذ اللہ جھوٹا کہتا، کوئی سرکار کو شاعر کہتا، کوئی سرکار کو مجنون کہتا، نہ جانے کیا کچھ لوگ کہتے تھے، اب سرکار لوگوں کی ان باتوں سے رنجیدہ ہو کر، غمگین ہو کر حضرت خدیجہ کے پاس آتے، اور حضرت خدیجہ ہی حضور کی دلجوئی فرماتی تھی، اور اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کے ذریعے ہی حضور کے قلب اطہر پر بتقاضۂ بشریت جو بھی حزن و ملال ہوتا تھا، حضرت خدیجہ حضور کے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی اور سرکار کے حوصلوں کو بڑھایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شیب ابی طالب میں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا اور سرکار شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے، حضرت خدیجہ کے ہی اعزاء و اقربا تھے کہ جو اناج لے کر رات کے آخری پہر میں اس گھاٹی کے اندر پہنچانے جاتے تھے، اور میں سے ایک عظیم ہستی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جو بعد میں اسلام لے آئے۔ یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، اور رات کے آخری پہر میں اناج کی بوریاں لے کر اور اوپر پہاڑی سے اتر کر جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آتے تھے اور اناج پہنچاتے تھے۔ اور اسی طرح کے واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ اناج کی بوری لے کے آ رہے تھے شیب ابی طالب میں، تو ابو جہل نے روک لیا، تو کہا کہ میں آپ کو یہ اناج کا ایک دانہ بھی اس گھاٹی کے اندر لے کے نہیں جانے دوں گا، یہاں تک کہ لڑائی ہو گئی، اور ابو البختری جو کہ وہ بھی حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، اور انہوں نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ابو جہل کے سر پہ ماری اور کہا کم بخت، یہ تو حضرت خدیجہ کا اناج تھا جو حضرت حکیم بن حزام کے پاس پڑا ہوا تھا، اور وہ منگوا رہی ہیں، یہ دینے جا رہے ہیں، اور تم ہوتے کون ہو روکنے والے؟ حضرت حکیم بن حزام اور ابو البختری نے وہ اناج کی بوریاں شیب ابی طالب میں اہل مکہ کے بائیکاٹ کے باوجود بھی انہیں پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کثیر اعزاء و اقربا کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ اب اس میں سے مشہور ہستیاں، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں، اور عاشرہ مبشرہ میں سے بھی آپ کا نام آتا ہے کہ جنہیں سرکار نے جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی ان میں سے حضرت زبیر بن عوام بھی ہیں۔ اور آپ کے ایک اور بھتیجے حضرت اسود بن نوفل، یہ بھی اسلام لائے، یہ بھی حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، یہ بھی حضرت خدیجہ کے بھتیجے ہیں اور اسلام لائے۔ اور حضرت عمر بن امیہ بن حارث، یہ بھی آپ کے چچا زاد بھائی امیہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی اسلام لائے۔ حضرت یزید بن زمعہ، یہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے چچا زاد بھائی اسود کے پوتے ہیں، یہ بھی اسلام لائے۔ تو اللہ اکبر، آپ کا کثیر خاندان بھی جو ہے وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوا۔ اب آتے ہیں آپ کے فضائل و مناقب کی طرف۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے، اس روئے زمین کے گھروں میں سے سب سے افضل وہ جگہ تھی کہ جہاں میرے مدنی آقا اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مکہ المکرمہ کی وہ مقدس سرزمین کہ جہاں پر حضور نے حضرت عائشہ نے کم و بیش 25 برس تک حضور ساتھ رہے، اور اسی مکان میں حضرت خدیجہ کی ساری اولاد ہوئی، اور اسی مکان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ بھی فرمایا ہے، اور سرکار بھی ہجرت مدینہ تک حضور اسی مکان میں جلوہ افروز رہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ غم اس وقت ٹوٹا کہ جب حضرت خدیجہ کا وصال ہوا۔ جناب ابو طالب جو حضور کے ساتھ شانہ بشانہ ساتھ رہتے تھے، 3 سے 4 دن قبل ان کا وصال ہوا، اور پھر 2 سے 3 دن بعد حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، اور اس سال کو عام الحزن کہا جاتا تھا، یعنی غم والا سال۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے تھے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار کے پاس اگر حضرت خدیجہ کی سہیلیاں آتی، حضور ان کی تعظیم کرتے، حضور انہیں کھانے کے لیے کچھ پیش کرتے، اور جب سرکار کے گھر میں کچھ پکا کرتا تھا تو حضور اسپیشلی طور پر اپنے غلام کو فرماتے کہ جاؤ یہ کھانا حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو دی کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب بھی سرکار ذکر کرتے تھے تو مجھے حضور کی ازواج میں سب سے زیادہ رشک جو ہے حضرت خدیجہ پر آتا تھا، اور فرماتے کہ میں حضور کی کسی زوجہ پر اتنی غیرت نہیں کرتی تھی کہ جتنی غیرت میں حضور کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذکر پر کرتی تھی، اور حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا مگر سرکار ان کا ذکر کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے عائشہ خدیجہ ایسی تھی ایسی تھی ایسی تھی۔ اب محدثین کرام فرماتے ہیں ایسی تھی سرکار حضرت خدیجہ کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ آپ تہجد گزار تھی، آپ روزہ دار تھی، آپ غربا فقراء یتامہ مساکین کی جو ہے ان کی دل جوئی کیا کرتی تھی، ان کے ساتھ تعاون کیا کرتی تھی، غریبوں پر آپ شفقت کیا کرتی تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجہ کی ان اوصاف کو بیان فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب بھی بکری ذبح کی جاتی تھی تو سرکار فرماتے کہ یہ گوشت جو ہے وہ جناب خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آ جاؤ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کی بہن حضرت حالہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو آواز تھی وہ حضرت خدیجہ سے بالکل ملتی جلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے اجازت طلب کی تو حضور کو ایسا لگا کہ جیسے حضرت خدیجہ اجازت طلب کر رہی، اور سرکار کے جسم اطہر پر ایک جھرجھری سی آ گئی۔ آپ یوں سمجھے کہ سرکار کے قلب اطہر حضور کے جسم نازنین پر ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ جیسے حضرت خدیجہ جو ہے سرکار سے اجازت طلب کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قلب اطہر میں جن کی یادوں کا گلدستہ رکھا تھا وہ حضرت خدیجہ کی ذات تھی۔ آج ساری کائنات کے لوگ حضور کی ساری ازواج، حضور کے سارے اصحاب، حضور کی سارے امتی اپنے دلوں میں حضور کی یادوں کے گلدستے رکھتے ہیں، مگر قربان جاؤں میں اپنی اس ماں پر حضرت خدیجہ کی شان پر کہ جن کی یادوں کا گلدستہ حضور نے اپنے قلب اطہر میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور کی رضائی ماں تھی، اور حضور کے پاس ایسا کچھ نہ تھا کہ حضور اپنی رضائی ماں کو تحفے میں پیش کرتے، تو حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میری رضائی ماں آئی ہے، کچھ ہے تو میں ان کو تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ حضور کو دیے، فرمایا کہ یہ آپ اپنی رضائی ماں کو پیش کر دیں۔ یعنی 40 بکریاں اور 1 اونٹ حضرت خدیجہ نے حضور کی رضائی ماں کو پیش کیے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو حضرت خدیجہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ رونے لگی، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے خدیجہ کیوں روتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج جو ہے وہ آپ کی شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے، تو قاسم کا دودھ بہت اتر آیا ہے، کاش وہ مدت رضاعت مکمل کر لیتا اور پھر اس کا انتقال ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا خدیجہ تم کیوں روتی ہو؟ اللہ نے اس کی مدت رضاعت کا اہتمام جنت میں فرما دیا ہے۔ جنت میں حضرت خدیجہ فرماتی ہے حضور اگر میں ان کو دیکھ لیتی یا ان کی آواز کو سن لیتی تو میرے لیے صبر کرنا کچھ آسان ہو جاتا،
میرے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا۔ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ اگر تم چاہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، پروردگار تمہیں اس کی آواز سنا دے گا۔ تو خدیجہ کیا فرماتی ہیں؟ یا رسول اللہ بس مجھے اللہ اس کے رسول پر یقین ہے، مجھے اللہ اس کے رسول پر یقین ہے۔ اور میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے پاس برتن ہے جس میں کھانا ہے، وہ آپ کے پاس ابھی آنے ہی والی ہیں، یا رسول اللہ انہیں میرا اور رب کا سلام دیجیے گا، اور انہیں جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری دیجیے گا جس میں نہ تو کوئی شور ہے، جس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہے، جس میں نہ کوئی شور ہے، جس میں نہ کوئی تھکاوٹ ہے۔ اب جیسے حضرت خدیجہ آئے تو حضور نے حضرت جبریل کا بھی سلام دیا اور رب کا بھی سلام دیا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور کے ہاتھ میں ایک مرتبہ ایک لکڑی تھی اور سرکار اس سے کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کہا حضور یہ لکیریں کیوں کھینچ رہے ہیں؟ تو سرکار نے اس لکڑی سے 4 خط کھینچے، 4 خط کھینچے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان 4 عورتوں کو جنت کی عورتوں کا اللہ نے سردار بنایا ہے۔ اور وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ پہلی عورت کہ پروردگار نے جنہیں جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورت بنایا ہے، پہلی عورت حضرت خدیجہ ہے۔ اور پھر سرکار نے دوسرا خط کھینچا، فرمایا کہ دوسری عورت جو جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے وہ فاطمہ بنت محمد ہے۔ اور سرکار نے پھر تیسرا خط کھینچا، فرمایا کہ تیسری عورت فرعون کی بیوی آسیہ ہے۔ اور سرکار نے پھر چوتھا خط کھینچا اور فرمایا کہ وہ جناب عیسیٰ کی والدہ مریم بنت عمران ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان 4 عورتوں کو جنتی عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا بنایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ نے دنیا میں جنتی انگور تناول فرمائے ہیں۔ جنتی انگور تناول فرمانے والی حضور کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور آپ کو ایک اعزاز یہ بھی ہے، اللہ اکبر، جب جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو نماز کی تعلیم دی، حضور نے پھر نماز کی تعلیم حضرت خدیجہ کو دی۔ یعنی اللہ کے رسول نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور حضور کے بعد نماز حضرت خدیجہ نے پڑھی، اور پھر اگلے دن نماز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھی۔ تو گویا کہ سرکار کے بعد سب سے پہلے جس کو نماز پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ اچھا، چند ایک خصوصیات ہیں، میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یہ 10 خصوصیات ہیں، اللہ رب العزت نے یہ خصوصیات فقط ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور کی زوجہ ہونے کا آپ کو شرف عطا کیا۔ یہ پہلا اعزاز ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ اب ساری کائنات کے مردوں کی عورتوں کی ماں ہونے کا اعزاز آپ کو ہے۔ قیامت تک جتنے بھی مؤمنین مؤمنات ہیں سب کی ماں ہونے کا اعزاز ہے خدیجہ کو ہے۔ اور دوسری خصوصیت کیا ہے کہ حضور نے حضرت خدیجہ کی موجودگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے۔ اور تیسرا اعزاز کیا ہے؟ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے خدیجہ سے کبھی ایسی کوئی بات سرزد ہی نہیں ہوئی کہ جس پر سرکار غضبناک ہوئے ہوں یا سرکار ناراض ہوئے ہوں۔ اور چوتھی خصوصیت کیا ہے کہ حضور کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے ہی ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت کیا ہے کہ تمام سادات کی نانی جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی ذات ہے، اس لیے کہ سادات کی جو نسل ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے ہے، یعنی حضور کی جو نسل ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سے، اور حضرت فاطمہ جو ہے وہ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہزادی ہیں۔ یہ پانچویں خصوصیت ہے۔ اور چھٹی خصوصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ حضور کی معیت، حضور کا قرب سب سے زیادہ دیگر ازواج میں سب سے زیادہ قرب اللہ نے حضرت خدیجہ کو عطا فرمائے۔
25 سال تک حضور کے قرب میں رہی، حضور کی معیت میں رہی. یہ سب سے بڑا اعزاز ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے. اور ساتویں خصوصیت کیا ہے کہ سب سے پہلے نبوت کی خبر حضور نے تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اہل مکہ کو بعد میں دی. سب سے پہلے نبوت کی خبر یعنی حضور نے اپنے نبی ہونے کا سب سے پہلے جس کو بتایا ہے وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. اور 8ویں خصوصیت کیا ہے؟ اس کائنات کی تمام عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی پہلی عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے. اور 9ویں خصوصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. 9ویں خصوصیت یہ ہے حضور کے بعد سب سے پہلے نماز اللہ کے رسول نے پڑھی اور حضور کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے کا اعزاز بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کو ہے. اور 10ویں اور آخری خصوصیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ممتاز اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم حضور کی بعثت سے پہلے بھی کرتی تھی اور حضور کی باتوں کی تصدیق بعثت سے پہلے بھی کرتی تھی اور بعثت کے بعد بھی کرتی تھی. یہ 10 خصوصیات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائیے. اب آتے آخر کی طرف سفر آخرت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت جب ناساز تھی تو حضور تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا اے خدیجہ تمہیں اس حالت میں مجھے دیکھنا بڑا ناگوار گزر رہا ہے، مجھے بڑا ناگوار گزر رہا ہے. اور ساتھ میں پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا لیکن اللہ عز و جل نے اس گراں گزرنے میں کثیر بھلائی رکھی ہے. یہ جو حالت ہے جو تم پر گراں گزر رہی ہے اللہ نے اس میں کثیر بھلائی رکھی ہے. اور پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا اے خدیجہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے جنت میں بھی میرا نکاح تمہارے ساتھ فرما دیا ہے. اللہ نے جنت میں بھی میرا نکاح پروردگار نے تمہارے ساتھ فرما دیا ہے. اللہ اکبر. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو آپ کو غسل حضور کی چچی جان حضرت سیدنا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا اور سرکار خود آپ کی قبر انور میں اترے اور سرکار نے اپنے مقدس ہاتھوں سے آپ کی جو ہے وہ تدفین فرمائی. اللہ اکبر. تو یہ چند ایک باتیں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. اللہ رب العزت آپ کی تربت پر آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت عام الفیل سے 15 برس پہلے ہوئی اور آپ کی کنیت ام القاسم بھی ہے اور ام ہند بھی ہے اور آپ کا لقب الکبریٰ بھی ہے اور آپ کا لقب طاہرہ بھی ہے اور آپ کا لقب صدیقہ بھی ہے. اور سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہذہ صدیقۃ امتی کہ یہ میری امت کی صدیقہ ہے. جناب صدیق اکبر نے واقعہ معراج کی تصدیق کی تو وہ صدیق اکبر کہلائے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر جب پہلی وحی اتری حضور کو نبی مانا حضور پر ایمان لائی تو اللہ رب العزت نے آپ کو صدیقۃ الکبریٰ بنایا ہے. تو صدیقۃ الکبریٰ خدیجۃ الکبریٰ یہ سارے اعزازات یہ سارے القابات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہیں. اور زمانہ جاہلیت کے اندر بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. یعنی آپ کا بچپن نہایت پاکیزہ، نہایت شفاف، نہایت جو ہے منزہ، نہایت اعلیٰ بچپن تھا. اللہ اکبر. یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. یعنی آپ کی ذات کتنی عظیم ہے. اسلام تو سبحان اللہ اسلام سے پہلے ہی زمانہ جاہلیت میں آپ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا. اور آپ کا ایک لقب سیدہ قریش یعنی قریش کی سردارہ یہ بھی آپ کا ایک لقب تھا. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے اور حضور نے ایک وادی میں جا کے دیکھا ایک قبیلے والے آباد ہیں اور ان کے پاس کچھ پہننے کو نہیں ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، ان کی بڑی خستہ حالت ہے. اور سرکار کے قلب اطہر پر یہ بات بڑی ناگوار گزری اس لیے کہ سرکار تو رحمت للعالمین ہے. اور حضور جب گھر آئے تو سرکار نے چادر مبارک لی اور حضور سو گئے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائی اور فرمایا کہ بندہ نواز آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. حضور نے فرمایا ہاں خدیجہ میں ان کی مدد کروں. میرے
پاس کچھ ہے نہیں میں ان کی مدد کروں. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا ارشاد فرماتی ہیں, حضور سے فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں اور آپ جائیں اہل مکہ کے جو سردار ہیں, سرداران قریش کو بلا کر لائیں. حضور گئے, حضور نے سارے سرداران قریش کو بلوایا, اور جب سرکار تشریف لائے, حضرت خدیجہ نے گھر کا سارا سامان, آپ کے پاس جو درہم و دینار, جو اشرفیاں تھی, وہ سارا کا سارا آپ نے ڈھیری لگا کے رکھ دیا. یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب سرکار بیٹھے اس ڈھیری کے پیچھے چھپ گئے. حضرت خدیجہ نے سارے سرداران قریش کو گواہ بنا کر کہا, فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ, میں نے اپنا سارا مال حضور کو پیش فرما دیا ہے, میں نے سارا مال حضور کو پیش کر. حضور نے یہ فرمایا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں میں ان کو دوں. فرمایا حضور میں نے سب کچھ آپ کو دے دیا ہے, آپ جسے چاہیں عطا فرماتے رہیں. اللہ اکبر. کیا بات ہے میری اس عظیم ماں کی کہ جس نے قدم قدم پہ حضور کا ساتھ دیا, حضور کا جانی ساتھ بھی دیا, حضور کا مالی ساتھ بھی دیا, اور حضور کے اعز و اقرب, حضرت خدیجہ کے اعز و اقربا نے بھی حضور کا ساتھ دیا. شیب ابی طالب میں بھی 3 سال اس گھاٹی کے اندر حضرت خدیجہ بھی حضور کے ساتھ محصور رہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی حضرت خدیجہ کا ذکر ہوتا تھا تو سرکار آبدیدہ ہو جاتے تھے, سرکار کے چشمان مبارک میں آنسو بھر آتے تھے. اور حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی, یا رسول اللہ آپ ہمیشہ اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہیں, اللہ نے آپ کو جوان بیوی بھی تو دی ہے, اللہ نے آپ کو ازواج بھی تو دی ہے, آپ ہمیشہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اللہ اکبر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے اور فرماتے تھے, عائشہ تمہیں نہیں معلوم حضرت خدیجہ ایسی تھی, حضرت خدیجہ ایسی, حضرت خدیجہ ایسی. اور فرماتے عائشہ تم نے تو وہ دور دیکھا ہے کہ جب لوگ ارد گرد میرے آ گئے ہیں, حضرت خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب لوگوں نے مجھ سے قطع تعلق کیا, لوگوں نے اپنا مال مجھ سے روکا, لوگوں نے اپنے اعزاء و اقربا کو مجھ سے روکا. خدیجہ نے اس وقت بھی میرا ساتھ دیا ہے, اس وقت بھی میرا ساتھ دیا, اور اللہ نے میری ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے جو ہے مجھے عطا کی ہے. اللہ رب العزت ہماری اس ماں کی قبر پر اپنی کروڑواں رحمتوں کا نزول فرمائے. اعلی حضرت عظیم البرکت کے یہ اشعار اہل اسلام کی مادران شفیق, اہل اسلام کی مادران شفیق, بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. سیما پہلی ماں کہف امن و اما, حق گزاران رفاقت پہ لاکھوں سلام. عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام, اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, پروردگار ہماری اس عظیم ماں کی قبر پر اپنی کروڑواں رحمتوں کا نزول فرمائے. آج 10 رمضان مبارک ہے, ضرور اپنے اس عظیم ماں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ان کے توسل سے, ان کے وسیلے سے دعا بھی مانگیے گا. اللہ میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو, وما علیہ الا البلاغ المبین.